میں روز اپنے شوہر کا موبائل چیک کرتی، لڑکیوں کے میسج پڑھ کر میرا خون کھولتا تھا۔ شوہر سے پوچھتی تو مجھے کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ میں نے تنگ آ کر دیور سے دوستی کر لی۔ اب دیور اور میں ساری رات فون پر بات کرتے۔ میں بھی بلا جھجک دیور کے کمرے میں چلی جاتی، لیکن ایک رات ہوش اڑ گئے جب دیور نے چکنی چپڑی باتیں کر کے، میرا نام ہیرا ہے، میری عمر 25 سال ہے۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی کی طرح میرے بھی کچھ خواب تھے، جس میں اچھی زندگی کے ساتھ ایک محبت کرنے والا ہمسفر کی خواہش سر فہرست تھی۔ میری بڑی بڑی آنکھیں اور دودھیا رنگت دیکھ کر کوئی ایک بار مجھے دیکھتا تو نظر ہٹانا ہی بھول جاتا۔ میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے لیے بہت سے لوگوں نے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر میرے بابا نے اویس کو میرے لیے پسند کیا۔ اویس ہمارے دور کے ننیالی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کا تعلق شوبز سے تھا۔ مال و دولت اور خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہونے کے باوجود مجھے ان کی فیلڈ پر تھوڑا سا اعتراض تھا۔ میرا کہنا یہ تھا کہ ایک ایسا شخص جس کے آس پاس ہر وقت خوبصورت اور بولڈ لڑکیوں کا بسیرا ہو، بھلا ساری عمر صرف میرا بن کر کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر میرے گھر والوں نے مجھے یہ کہہ کر سمجھا دیا کہ انسان کی وفا یا بے وفا ہونے کا تعلق اس کی فیلڈ سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کی فطرت اور کردار سے ہوتا ہے۔ دنیا میں بہت سے بے وفا لوگ ہوتے ہیں جن کا ساری عمر شوبز سے واسطہ نہیں پڑتا، مگر اس کے باوجود وہ اپنی بری فطرت سے مجبور ہو کر بے وفائی کر جاتے ہیں۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی اور ان کے دلائل سے قائل ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ بچا، تو میں نے اویس کے لیے ہاں کر دی، جو ملک کا ایک ابھرتا ہوا اسٹار اور کئی لڑکیوں کا کرش تھا۔ خیر، شادی کے شروع دن بہت خوبصورت گزرے۔ اویس نے مجھے خوب گھمایا، ملک بھر کی کوئی پکنک پیلس نہ چھوڑی جہاں جا کر ہم نے انجوائے نہ کیا ہو۔ لڑکیاں میری قسمت پر رشک کرتی اور مجھے خوش نصیب سمجھتی، جیسے محبت کرنے والا اور ملک کا مشہور اسٹار بطور ہم سفر ملا تھا۔ شادی کے شروع کے حسین دن ختم ہوئے اور زندگی اپنی روٹین پر چل پڑی۔ اویس صبح گھر سے نکلتے اور رات کو واپس لوٹتے۔ میں کئی دنوں سے ایک بات محسوس کر رہی تھی کہ اویس ضرورت سے زیادہ موبائل میں مصروف رہنے لگے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بات کرنا بھی بہت کم کر دیا تھا۔ میں نے ان کا موبائل چیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ مجھے ان کے موبائل کا پاس ورڈ معلوم تھا، جس کی وجہ سے میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ایک دن ان کے سونے کے بعد میں ان کا موبائل اٹھا کر کچن میں آ گئی، اور جب میں نے ان کا واٹس ایپ چیک کیا تو میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی، کیونکہ ان کے موبائل میں لڑکیوں کے بے شمار میسیجز تھے جن سے اویس نے دوستی کی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں ایک تنگ نظر بیوی تھی، بلکہ کچھ پیغامات میں اخلاقی حدود پار کی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا۔ میں خود پر بمشکل قابو پاتے ہوئے کمرے تک آئی اور اویس کو جھنجھوڑتے ہوئے جگا کر بولی، تم ایک گھٹیا اور دھوکے باز انسان ہو۔ میری محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم نے ان 2 نمبری اور آوارہ لڑکیوں سے راہ و رسم بڑھائے ہیں؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے بد کردار انسان ہو۔ میں نے اویس کا گریبان پکڑا ہوا تھا اور اسے بے نقط سنا رہی تھی۔ پہلے پہل تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ماجرا کیا ہے، لیکن پھر اس کی نظر میرے ہاتھوں میں موجود اپنے موبائل پر پڑی تو اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھینا اور مجھے دھکا دیا، جس کی وجہ سے میں بیڈ پر گر گئی۔ سائڈ ٹیبل کا کونا میرے بازو پر لگا تھا، جس کی وجہ سے چوڑی ٹوٹی اور میری کلائی میں زخم گر گئی۔ درد کی وجہ سے میں سسک کر رہ گئی۔ میری خون آلود کلائی دیکھ کر بھی اس سنگ دل انسان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بولا، تم ہوتی کون ہو میرے معاملات میں ٹانگ اڑانے والی؟ میرا جو دل چاہے گا میں وہی کروں گا۔ تم اگر یہاں رہنا چاہتی ہو تو چپ چاپ رہو، ورنہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس جا سکتی ہو۔ یہ کہہ کر اویس نے اپنا تکیہ اٹھایا اور دوسرے کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں پوری رات روتی رہی۔ میں نے سوچ لیا کہ مجھے ایسے دھوکے باز انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے۔ میں اٹھی اور اسی وقت اپنا بیگ تیار کر لیا تاکہ صبح کو میں اپنے گھر جا سکوں۔ اگلے دن اویس صبح کو بغیر ناشتہ کیے ہی چلے گئے۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی میں بے دلی سے ناشتہ کر رہی تھی کہ اسد سیٹی بجاتا ہوا اپنے کمرے سے نکلا اور میرے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ میں اس پر اپنا اور اویس کا جھگڑا ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، سو میں نے نارمل انداز میں کہا، خیریت ہے، آج جلدی اٹھ گئے؟ وہ مسکرایا بولا، جی ایک ضروری کام سے جانا ہے، مگر آپ یہ بتائیے بھابھی جان، کیا آپ کی آنکھیں کیوں سوج رہی ہیں؟ کہیں آپ کی اور بھائی سے لڑائی تو نہیں ہو گئی؟ یہ سن کر میں ہڑبڑا کر بولی، نہیں، ہمارا کیوں جھگڑا ہوگا بھلا؟ میرے سر میں کچھ درد ہے، اسی لیے رات بھر ٹھیک سے سو نہیں سکی، یہی وجہ ہے کہ آنکھیں سوج گئی ہیں۔ میری بات سن کر اسد ہنس پڑا اور کہنے لگا، بھابھی جان آپ جھوٹ بول سکتی ہیں، مگر آپ کے خوبصورت اور نازک سی کلائی پر لگا یہ زخم نہیں،
جو بات بھی ہے کھل کر بتائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ناچیز بندہ آپ کے کسی کام آ سکے۔ اسد نے میری کلائی کو چھو کر کہا تو مجھے اسے پوری بات بتانا پڑی۔ اوہ، تو یہ بات ہے جس کی وجہ سے ہماری بھابھی جان پریشان ہے۔ وہ لفظ جان پر خاصا زور دے کر بولا تو میں آنکھیں جھکا کر بس سر ہلا کر رہ گئی۔ آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور اپنے گھر واپس جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ میدان چھوڑ کر جانا بہادر لوگوں کا کام نہیں ہوتا۔ آپ چلی جائیں گی تو بات زیادہ پھیل جائے گی اور آپ تو جانتی ہیں کہ میڈیا چھوٹی سے چھوٹی خبر کو مرچ مسالہ لگا کر پوری کہانی بنا کر پیش کرتا ہے۔ جو بات جھوٹ ہو وہ بھی سچ محسوس ہونے لگتی ہے۔ بھائی کے لیے ایسے ماحول میں سروائیو کرنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، مگر آپ اور آپ کی چھوٹی بہنوں کی زندگی شاید عذاب بن جائے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر چلا گیا، مگر اس کی باتیں سن کر میری سوچ کا رخ بدل گیا تھا۔ واقعی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر واپس جانے کے بعد میری چھوٹی 3 بہنوں سے کون شادی کرتا، یعنی مجھے صبر کر کے اسی گھر میں رہنا تھا، جو مشکل ضرور تھا مگر ناممکن نہیں۔ سو میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا۔ میں روز رات کو اپنے شوہر کا موبائل چیک کرتی اور لڑکیوں کے میسیجز دیکھ کر میرا خون کھولتا، مگر پہلے دن کے بعد اویس کے سامنے کوئی حرف شکایت زبان پر نہ لا سکی۔ ایسے انسان سے شکایت کرنے کا بھلا کیا فائدہ جو مان رکھنا ہی نہ جانتا ہو۔ ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ اویس کے واٹس ایپ پر کسی لڑکی کے ساتھ ڈیٹ پر جانے کا ذکر پڑھ کر مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے اسی وقت اپنے فون سے اسد کو میسج کر کے اسے پوری بات بتائی تو اس نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا کہ دنیا کی کوئی بھی لڑکی میری طرح حسین اور خوبصورت نہیں ہے۔ اویس کی عقل پر تو پردہ پڑ گیا ہے، اسی وجہ سے وہ دوسری لڑکیوں سے تعلقات بنا کر رکھتا ہے۔ اسد نے کہا کہ مجھے اویس کی پرواہ چھوڑ دینی چاہیے جس طرح اس نے میری پرواہ کرنا چھوڑ رکھا ہے۔ مجھے اسد کی یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس رات ہم نے صبح تک بات کی۔ اب ہم ایک دوسرے سے کھل کر بات چیت کر لیا کرتے تھے اور میں بلا جھجک اس کے کمرے میں بھی چلی جاتی تھی۔ اس کی خوش مزاجی نے مجھے اس کا گرویدہ بنا دیا۔ اس کی باتیں بہت خوبصورت تھی جس کا زیادہ حصہ میری تعریفوں پر مشتمل ہوتا۔ اویس شوٹنگ کے سلسلے میں 2 ہفتے کے لیے بیرون ملک چلے گئے تھے۔ جانے سے پہلے انہوں نے مجھے کچھ پیسے دیے تو میں نے جیب بھر کر شاپنگ کی۔ انہیں دنوں میری نند ہمارے گھر رہنے کے لیے آ گئی۔ ندا باجی کی عادت ہر چیز کو تنقیدی نظروں سے دیکھنے کی تھی، سو میں اور اسد محتاط ہو گئے اور زیادہ تر فون پر ہی ایک دوسرے سے رابطے میں تھے۔ مگر ندا باجی جو اڑتی چڑیا کو دیکھ کر یہ بتانے کی صلاحیت رکھتی تھی کہ وہ میل ہے یا فیمیل، اتنی چالاک خاتون کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں تھا۔ انہوں نے نہ جانے کیسے ہم دونوں کی دوستی کو بھانپ لیا تھا۔ ایک رات میں فون پر اسد سے رابطہ کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تھا کہ جواب دینے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں کئی بار کال کر کے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی تو رات کے 2 بجے تھے۔ میں نے سوچا کہ ندا باجی تو اس وقت سو چکی ہوں گی، کیوں نہ اسد کے کمرے میں جا کر دیکھ لیا جائے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ایسی کیا مصیبت آ گئی ہے جو اسد میری کال تک اٹھانا گوارا نہیں کر رہا۔ یہ سوچ کر میں اپنے کمرے سے نکلی۔ ابھی میں اسد کے کمرے سے کافی فاصلے پر تھی کہ اس کے کمرے سے آتی اونچی آوازوں کو سن کر وہیں رک گئی اور چھپ کر باتیں سننے لگی۔ روشن دان سے آتی اسد کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھا رہا تھا۔ باجی، آپ کے سر کی قسم، میرا اور بھابھی کا ایسا کوئی تعلق نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں بھلا اپنے بھائی کی عزت پر نظر کیوں رکھوں گا؟ آگے ندا باجی تھی جو اتنی جلدی ماننے والی نہ تھی، سو بولی، میں نے خود ہیرا کو عجیب نظروں سے تمہاری طرف کئی بار دیکھتے ہوئے نوٹ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اسد کوئی جواب دیتا ایک بھاری آواز سنائی دی جس نے مجھے حیرت کے سمندر میں دھکیل دیا۔ آپ کو میری بیوی کے بارے میں ایسی بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ندا، ہیرا کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، وہ ایک مضبوط کردار کی اچھی لڑکی ہے۔ آئندہ اگر آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی تو مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آواز اویس کی تھی جو آتے ہی ندا باجی پر برس پڑے تھے۔ میں نے دیوار کی اوٹ میں چھپ کر تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو اویس ہاتھ میں سوٹ کیس پکڑے کھڑے تھے اور میرے حق میں کھڑے لڑ رہے تھے۔ میں خاموشی سے دبے قدموں اپنے کمرے میں چلی آئی اور آ کر لائٹ بند کر کے بیڈ پر اس انداز میں لیٹ گئی گویا مجھے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ میں دل ہی دل میں سخت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اویس کمرے میں داخل ہوئے اور لائٹ آن کر کے الماری سے اپنا نائٹ ڈریس نکالنے لگے تو میں اٹھ بیٹھی اور ان کے قریب آ کر بولی، لائیے میں نکال دیتی ہوں۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئے۔ میں نے الماری سے نائٹ ڈریس نکال کر ان کو دیا تو وہ خاموشی سے چینج کرنے کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو میرے پاس بیٹھ کر بولے، ہیرا، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں تمہیں پہچاننے میں غلطی کر گیا ہوں۔
یہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ مجھے یہی لگا کہ اسد اور میرا راز فاش ہو چکا ہے، یا پھر ندا نے کسی طرح اویس کو اپنی باتوں سے قائل کر کے حقیقت تسلیم کروا دی ہے۔ کیا سوچنے لگی ہو؟ اویس کی آواز سن کر میں سوچوں کے گرداب سے نکلی۔ ان کا نرم لہجہ میری سوچ کی تردید کر رہا تھا۔ وہ مزید بولے، میں نے اپنے کیے پر شرمندہ ہوں ہیرا۔ تمہاری وفا نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ہے۔ پہلے دن تمہاری ناراضگی دیکھ کر میں یہی سمجھا تھا کہ تم مجھے شیئر ہوتا دیکھ کر چھوڑ دو گی اور کبھی معاف نہیں کرو گی، لیکن جب تم مجھ سے لا تعلق اور ناراض ہونے کے باوجود اسی گھر میں رہی تو یقین مانو، مجھے یقین ہو گیا کہ پوری دنیا میں صرف اور صرف ایک تم ہی میری وفادار ہو۔ میرے بالوں کو نرمی سے چھوتے ہوئے مجھے محبت کے خوبصورت جہان میں لے گئے، جہاں ہم دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا نہ تھا۔ پھر ہم دونوں محبت کی برسات میں بھیگتے چلے گئے۔ اگلی صبح میڈ نے آنے سے منع کر دیا۔ صبح کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی جب اسد گنگناتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساتھ ہی بڑے خوشگوار موڈ میں بولا، آج تو جناب کے ہاتھ سے بنا ناشتہ نصیب ہوگا، واہ قسمت کھل گئی ہے ہماری۔ اس کے کسی انداز سے بالکل ظاہر نہ ہوا کہ رات کسی قسم کی بدمزگی کا سامنا کر چکا ہے۔ میں خاموش رہی۔ نو لفٹ کا نوٹیفیکیشن دیکھ کر وہ کاندھے اچکا کر باہر چلا گیا۔ ٹیبل سیٹ کر کے میں اویس کے ساتھ اپنی کرسی جوڑ کر بیٹھ گئی، اس طرح کہ ہمارے کاندھے آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ ندا باجی بھی ٹیبل پر تشریف لا چکی تھی، چپ چپ سی اور کچھ شرمندہ سی۔ سب خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے۔ میں مسکراتی نظروں سے اسد کو دیکھ رہی تھی۔ اویس نے ندا باجی کی طرف جتاتی نظروں سے دیکھا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ ماحول پر پھیلے تناؤ کو کم کرنے کے لیے میں بولی، ندا باجی میں سوچ رہی ہوں بس بہت ہو گیا، اب ہمیں بکرے کو قربان کر ہی دینا چاہیے۔ ندا باجی میری بات سن کر حیران ہو کر بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں ہنس کر بولی، وہی صاف سا مطلب ہے، اویس تو شوٹنگ کے سلسلے میں کبھی ایک شہر تو کبھی دوسرے ملک پائے جاتے ہیں۔ میں گھر میں بور ہونے لگی ہوں، ایک دیورانی کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ بندہ کبھی لڑ کر اپنی بورنگ لائف میں ٹویسٹ ہی پیدا کر لیتا ہے۔ میری بات سن کر ندا باجی نے فوراً سر ہلایا اور بولی، بالکل، میں اسد کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں۔ اویس ندا باجی کی کسی بھی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کر رہے تھے، یہ ان کی ناراضگی کی صاف علامت تھی۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اسٹڈی روم میں چلے گئے اور میں ماسی کو کام سمجھا کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک دے کر ندا باجی کمرے میں آئی اور مجھے گلے لگا کر رو پڑی۔ میں حیران ہو کر پوچھنے لگی، کیا بات ہے باجی، ایسے کیوں رو رہی ہیں؟ وہ رندی ہوئی آواز میں بولی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہیرا، میں نے تمہارے اور اسد پر شک کر لیا۔ کل میں اور اسد اسی موضوع پر بات کر رہے تھے کہ اویس نے ہماری ساری باتیں سن لی۔ اب مجھ سے سخت ناراض ہے کہ میں نے اس کی بیوی یعنی تم پر تہمت لگا دی ہے۔ میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے ہیرا، قسم لے لو میں نے تو صرف اسد کے سامنے اپنے دل کا وہم کا اظہار کیا تھا، میرا کوئی غلط ارادہ تھوڑی تھا۔ پھر بھی تم مجھے معاف کر دو ہیرا، تبھی اویس مجھ سے بات کرے گا۔ تم تو جانتی ہو نا کہ اماں بابا کے انتقال کے بعد دونوں بھائی ہی میرا مائکہ ہیں، اور اویس جس نے مجھے ہمیشہ اتنی محبت دی ہے، اس کی ناراضگی تو میں بالکل نہیں سہ سکتی۔ تم بہت اچھی اور شفاف دل کی ہو، اویس کو سمجھا دو پلیز کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ ندا باجی پوری بات کہہ کر پھر رونے لگی۔ میں نے انہیں بڑے پیار سے چپ کرایا اور پھر وعدہ کیا کہ میں اویس کے دل سے ساری بدگمانی دور کر دوں گی۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی کمرے سے چلی گئی تو میں اپنی بے جان سے قدموں کی گھسیٹتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں نے پاس رکھا موبائل اٹھایا اور اسد کا نمبر بلاک کرتے ہوئے سوچنے لگی، قدرت ہمیں گناہ کی طرف قدم بڑھانے پر وارننگ ضرور دیتی ہے، کبھی قدموں کو لرزا کر اور کبھی گناہ کو لوگوں پر ظاہر کر کے یا پھر ان کو چھپا کر۔ یہ جو وارننگ ہوتی ہے نا، بہت ہی انمول ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس خوبصورت وارننگ پر کان نہ دھرے تو لا علمی اور شیطانیت کا دروازہ انسان کی ذات پر کھول دیا جاتا ہے۔ گناہ کب عادت اور پھر عادت پختہ ہو کر کب فطرت میں بدل جائے محسوس ہی نہیں ہوتا، اور انسان زندگی سے برکت اور رحمت ختم ہونے کا رونا روتے ہوئے اپنی ساری عمر تمام کر دیتا ہے۔ میں خوش تھی کہ میں نے قدرت کی اس خاموش وارننگ پر کان دھر لیے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں کلمہ شکر ادا کیا اور اٹھ کر اویس کے پاس چل دی، کیونکہ اب مجھے ندا باجی سے کیا گیا وعدہ جو نبھانا تھا